پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت، کہا، رسولہم، ان کے رسولوں نے، اف اللہ، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یدعوکم، وہ بلاتا ہے تمہیں، لیغفرا، تاکہ وہ بخش دے۔ اللہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تاکہ وہ تمہیں بخش دے، لکم، تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم، اور وہ مہلت دے تمہیں، الی اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان، نہیں ہو، انتم، تم، الا، مگر، بشر، ایک انسان، مثلنا، ہم جیسے، تریدونا، تم چاہتے ہو، ان کی، تصدونا، تم روکو ہمیں، اما، اس سے جو، کانا تھے، یعبدو، عبادت کرتے، آباؤنا، آباؤ اجداد ہمارے، فأتونا، تو بس لے آؤ ہمارے پاس، بسلطان، کوئی دلیل، مبین، واضح۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے، جو سارے آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم ایسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو، لہٰذا کوئی صاف صاف معجزہ لا کر دکھاؤ۔ ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے، جو سارے آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ یعنی اللہ نے ہی زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، کیا تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو؟ پیغمبر نے تعجب سے اپنی قوم سے کہا کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کے بارے میں شک ہے، جو سارے آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ جو خالق ہے پھر وہی عبادت کے بھی لائق ہے، یعنی پھر اسی کی عبادت ہونی چاہیے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے، یعنی اللہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا، پیغمبر جو ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے صحیح راستے پر آ جائیں، تو جو انہوں نے گناہ کیے انہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یعنی مغفرت کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب کے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ سب جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جنت بنائی ہے اور وہ لوگوں کے لیے ہی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب سیدھے راستے پر چلیں، اچھے کام کریں اور جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی جہنم میں جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر پیغمبروں کو بھیجا تاکہ پیغمبر جو ہے لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں۔ اب پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید، قرآن حکیم، اتنی بڑی حکمت کی کتاب ہے، ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو قرآن پڑھ کر ہم صحیح راستہ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کسی نہ کسی کے ذریعے سے آپ تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور اللہ کے لیے اچھے اچھے کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری بھی مغفرت کر دیں۔ پیغمبر نے کہا، اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیں۔ یعنی پیغمبر جو ہیں وہ قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی قوم حد سے آگے بڑھتی ہے تو اس کو اس کی لکھی ہوئی مدت سے پہلے ہی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں، یعنی کچھ اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں کہ جو بھی قوم بندگی یا فرما برداری کرتی ہے اسے مقررہ مدت تک مہلت دی جاتی ہے۔ یعنی جو صحیح چلتی ہے وہ تو اپنی پورا جتنا بھی اس کی عمر لکھی ہوگی وہ پورے کرتی ہے، لیکن جو بھی قوم یا جو بھی انسان حد سے آگے بڑھتا ہے، ظلم اور زیادتی، نافرمانی میں حد سے آگے بڑھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور پھر ایسی قوم یا ایسے انسان کو ختم کر دیا جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ختم کیا اور اتنی ساری جو ہے قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، ان سب کو، قوم لوط، ان سب کو ختم کر دیا، پوری قوم کو جڑ سے ختم کر دیا۔ تو یہ اسی لیے کیونکہ یہ لوگ اپنے ظلم اور زیادتی، نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے، تو وہی پیغمبر انہیں سمجھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا
اب قوم نے جواب دیا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم ہم. اب قوم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے، تو کیا کہا کہ تم تو ہماری جیسے انسان ہو، یعنی تم پیغمبر کیسے ہو سکتے ہو. پیغمبر کو جھٹلا دیا یہ کہہ کر کہ تم بھی ہماری طرح انسان ہو. تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو. یعنی جب لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کیا کہتے ہیں، اچھا ہمارے باپ دادا بھی تو یہی کرتے تھے، تم کیا چاہتے ہو ہم یہ رک جائیں ان سے. لہٰذا کوئی صاف صاف معجزہ لے کر آؤ. انہوں نے معجزے کی مانگ کی کہ کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی لے کر آؤ جس سے ہم تمہارا یقین کریں.